اگر آپ اس زمانے میں غور کریں گے تو آپ کو پھر انجینئر مرزا، غامدی، قادیانیت یا دوسرے ہر قسم کے باطل فرقے کے اندر لوگ نظر آئیں گے، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اپنی گردن سے تقلید ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ تابعین، تبع تابعین، ہمیں ساری زندگی یہی نظر آتا ہے کہ کبھی ایک عام آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں، بلکہ اس کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی تھی۔ واضح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو، اپنی جو ہے تکے سے یا اپنی رائے سے یا اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن و حدیث کے اندر کوئی مطلب اخذ کر لینا، اگر وہ صحیح بھی کرتا ہے تو غلط کیا اس نے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی عقل اس کو ہمیشہ صحیح رستے پہ لے جائے۔ ہاں، یہ ہوا ضرور کہ بعد کے اندر جب 400 ہجری ہو گئی اور اہل علم نے دیکھا کہ اب کون کون سے مجتہدین ہیں جن کے علوم محفوظ ہیں، جن کے فنون محفوظ ہیں، جن کے طلبہ محفوظ ہیں، جن کی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے ہر فقہ کے ابواب کے اندر وافر مقدار میں ذخیرہ علم چھوڑا ہے، تو وہ صرف 4 تھے۔ کہ اگر ایک انسان تقلید شخصی نہیں کرے گا تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ، ہر مسلک کے اندر جو نفس پرستی کی بات ہوگی، جو اس کے لیے سہولت کی بات ہوگی، جہاں اس پہ دین پہ عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ چیز اختیار کر لے گا اور اس کو سمجھے گا کہ میں شاید دین کے رستے پر ہوں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج عقل پرستی کا دور ہے اور ہر شخص خود کو مجتہد اعظم کہتا ہے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ آپ تقلید کریں تو آگے سے بدک جاتا ہے کہ میں تو ایک عقل والا آدمی ہوں، آخر مجھے تقلید کی کیا ضرورت ہے، میں خود قرآن و سنت سے جو ہے علم حاصل کر کے عمل کر سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم معین صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ تقلید کی اہمیت بیان کریں کہ تقلید اہم کیوں ہے؟ تقلید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر گمراہی کی ابتدا عدم تقلید سے ہوتی ہے۔ یعنی جب ایک انسان اپنے گلے سے تقلید اتار کر پھینک دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی رہبر و رہنما نہیں رہتا۔ یعنی ہر گمراہ شخص کو اگر دیکھیں گے آپ تو سب سے پہلے وہ تقلید سے باہر نکلتا ہے۔ اگر آپ متقدمین میں غور کریں تو مثال کے طور پہ آپ کو مشبہہ، مرجئہ، معتزلہ، اس طرح کے بڑے بڑے فرقے نظر آئیں گے جن کی سب سے بڑی وجہ ان کے گمراہ ہونے کی یہ تھی کہ انہوں نے تقلید کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ اس زمانے میں غور کریں گے تو آپ کو پھر انجینئر مرزا، غامدی، قادیانیت یا دوسرے ہر قسم کے باطل فرقے کے اندر لوگ نظر آئیں گے، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اپنی گردن سے تقلید ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی تقلید کو نہیں مانتے، اپنے اکابر اہل علم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور مجتہدین کرام کی آراء کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی عقل چلاتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی نفسانیت کے اندر، اپنی خواہش پرستی کے اندر اور اپنی انانیت کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جا کے وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تابعین، تبع تابعین کو برا بھلا کہتے ہیں، ائمہ اعظام کی عظمت کو دل سے نکال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے زیادہ اس بات کے حقدار کہ ہم قرآن اور حدیث کو خود بیان کریں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جب انسان تقلید کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید نام ہے اندھی پیروی کا، تو آج آپ اس کی تعریف بتا کر یہ تشویش دور کریں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قلادہ ڈالنا۔ یعنی جب ایک رسی ہوتی ہے نا، لگام کسی اونٹ کی کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر ہم جگہ جگہ غور کرتے ہیں تو عوام کی لگام اہل علم کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو کسی بات میں علم نہ ہو تو اہل الذکر سے، اہل علم سے پوچھ کے عمل کیا کرو۔ یہ ہے تقلید۔ یعنی ایک انسان بے لگام نہ ہو بلکہ اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عربی زبان سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کو کہ ہمیں آپ کی بات کی یا آپ کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود عربی زبان سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل ہم خود نکال سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول سے مسائل پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں سے بعض اتنے زیادہ
ٹرینڈ ہو گئے تھے، اتنے زیادہ جو ہے مہذب ہو گئے تھے، فقہ میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ بھئی فلاں فلاں مسائل کے اندر، فقہ کے اندر، افتاء کے اندر، قرأت کے اندر فلاں فلاں صحابی سے پوچھ لیا کرو. جیسے اقرأوا هذه الامہ، اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرأت کے مسائل آتے ہیں ابی بن کعب، ایک اس کے اندر دلیل ہے. فقہ کے مسائل آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اس میں دلیل ہے. اسی طرح تفسیر کے مسائل آتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ایک دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی زیادہ ان علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے کہ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آئے تو ان سے پوچھنا ضروری ہے. تو اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اگرچہ یہ ٹرمنالوجی استعمال نہیں ہوتی تھی تقلید اور اجتہاد کی، لیکن تقسیم ضرور موجود تھی کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے تھے اور دوسروں سے مسائل معلوم کرتے تھے، ان کو ہم مقلد کہہ سکتے ہیں. اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے کہ جو باقاعدہ استنباط کی، قرآن سے مسائل اخذ کرنے کی، احکام شرعیہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ہم ان کو مجتہدین کہہ سکتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ تابعین، تبع تابعین، ہمیں ساری زندگی یہی نظر آتا ہے کہ کبھی ایک عام آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں، بلکہ اس کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی تھی. وہ معلم، وہ مجتہد ہوتا تھا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، قرآن تو تمہارے پاس موجود ہیں، احکام خداوندی تو موجود ہیں، لیکن سکھاؤں گا میں، صحیح طریقہ عمل کرنے کا میں بتاؤں گا. اسی طرح تابعین صحابہ سے سیکھتے تھے، تبع تابعین تابعین سے سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد کی قومیں اپنے اساتذہ سے، اپنے مربیین سے اسی طرح سیکھتی چلی آئی ہیں اور سمجھتی چلی آئی ہیں. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، جو غیر مقلدین ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے بالکل پیروی نہیں کریں گے، وہ صحابہ کی کرتے ہیں، کچھ اقوال لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں امام ابو حنیفہ کا اندھا مقلد بنائے، ہم یہ نہیں بن سکتے. وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقلید اور دوسری ہے تقلید شخصی. دونوں چیزیں اہم ہیں. تقلید بھی ضروری ہے، عدم تقلید گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، واضح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو اپنی جو ہے تکے سے یا اپنی رائے سے یا اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن و حدیث کے اندر کوئی مطلب اخذ کر لینا، اگر وہ صحیح بھی کرتا ہے تو غلط کیا اس نے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی عقل اس کو ہمیشہ صحیح رستے پہ لے جائے. تو معلوم ہوا کہ اہل الرائے یا اپنی رائے کو قرآن و حدیث پہ ترجیح دینے والے، تقلید پہ ترجیح دینے والے، اس سے جو ہے احادیث میں وہ روک دیا گیا. اس سے تو معلوم ہوا کہ ہمیں بہرحال اہل علم کی تقلید کرنی پڑے گی. یہی وجہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا، کہ جس طرح انبیاء اپنے زمانے میں سکھانے والے تھے، ہر زمانے کے اہل علم اپنے زمانے کے اندر دین کی تشریح کرنے والے ہیں. وہ مستند اہل علم جن کے اہل علم ہونے کے اوپر علماء کرام کا اتفاق ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا یجتمع امتی علی الضلالہ. اب گویا کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس زمانے کے اندر علماء کا اجتماع ہو جائے، سارے اہل علم ایک چیز کو صحیح کہیں، تو لا محالہ اللہ کی طرف سے بھی وہ چیز بالکل صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کہا ہے میرے امت کے علماء کبھی گمراہی کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا کہ تقلید ضروری ہے. تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجتہاد ہوتا تھا تو اجتہاد کے اندر آراء مختلف ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ابتدائی زمانے سے جو ہے وہ تقلید شخصی ضروری تھی. ہوتا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا علوم سکھانے کے لیے. جو صحابی جس علاقے میں چلا گیا وہ مجتہد ہوتا تھا، اور اس علاقے والے وہ اس کے مقلد، یعنی اہل علاقہ مقلد اور وہ صحابی مجتہد. اب وہ اہل علاقہ صحابی سے پوچھ کے کام کر لیا کرتے تھے. ان صحابہ نے ایک ایسی جماعت تیار کی جن کو ہم تابعین کہتے ہیں. اس میں سعید ابن مسیب ہو گئے، اس میں ماشاءاللہ سفیان ثوری ہو گئے، سفیان ابن عیینہ ہو گئے، امام اوزاعی ہو گئے، بڑے بڑے ہم اس کے اندر نام دیکھیں گے کہ جس کے اندر اپنے اپنے زمانے کے یہ مجتہدین تھے، یعنی اپنے علاقے کے اندر مرجع الخلائق تھے. مسائل بتاتے تھے، استنباط کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، لوگ آ کے ان سے مسائل دریافت کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے اللہ کے رسول کا زمانہ طویل ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، ویسے ویسے علوم گھٹتے گئے، استعدادیں گھٹتی گئیں، اسی طرح صلاحیتیں کم ہوتی گئیں. خاص طور پہ حدیث، قرآن، تفاسیر، اور اس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات، ضعیف روایات، موضوع روایات، اور پھر باطل فرقہ ضالہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثم یفشل الکذب.
تو پھر تابعین تبع تابعین اور اس زمانے کے اہل علم نے اس بات کے اوپر اجماع کیا کہ اب اجتہاد نہ کیا جائے، لیکن صرف ان مسائل میں کہ جن مسائل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ متقدمین اس میں اجتہاد کر چکے ہیں، یعنی نماز سے متعلقہ مسائل، روزے سے متعلقہ مسائل، حج سے متعلقہ مسائل، زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل، حج اور اس طرح دیگر عبادات، قضایا یا ہم کہہ سکتے ہیں خصومات سے متعلق بہت سارے مسائل جن کا وقوع اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا اور اس کے اوپر تحقیق صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے اجتہاد کے ذریعے سے کر لی۔ تو اب بات کا آدمی اتنی صلاحیت، اتنی قوت، اتنی استعداد نہیں رکھ سکتا کہ وہ ان سے زیادہ بہتر تحقیق کر سکے۔ تو جن حضرات نے تحقیق کر لی، علماء نے کہا کہ اب آپ انہی حضرات میں سے کسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ تقلید شخصی کی ابتدا ہوئی کہ بھائی جس علاقے کے اندر جو موجود ہے وہی مسائل بیان کرتا تھا، اور دوسرے جو علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس علاقے والے کی اقتداء نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے روایات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول اختیار کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک بات بتائی اپنے علاقے میں جا کے کوفہ والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے عبداللہ بن عباس کی اقتداء نہیں کریں گے، یا ہم تمہارے کہنے کے اوپر اپنے جس امام کی ہم اقتداء کرتے تھے اس کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے ہی تقلید شخصی شروع ہو گئی تھی۔ اور ہاں یہ ہوا ضرور کہ بعد کے اندر جب 400 ہجری ہو گئی اور اہل علم نے دیکھا کہ اب کون کون سے مجتہدین ہیں جن کے علوم محفوظ ہیں، جن کے فنون محفوظ ہیں، جن کے طلبہ محفوظ ہیں، جن کی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے ہر فقہ کے ابواب کے اندر وافر مقدار میں ذخیرہ علم چھوڑا ہے، تو وہ صرف 4 تھے، یعنی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا کہ اب اگر کسی کو مسائل فقہیہ میں تقلید کرنی ہے تو ان چاروں کی فقہ کے اندر مکمل قرآن، مکمل حدیث کا احاطہ کیا گیا ہے، اور مکمل مواد ہر علم سے متعلق، ہر فن سے متعلق موجود ہے۔ تو اب اس کو اگر اقتداء کرنی ہے تو وہ انہی کی کرے، اور جس علاقے کے اندر جو علماء کرام کی جماعت جس کی اقتداء کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، بہت سارے علاقے ہیں جس کے اندر، انڈونیشیا ہے، ہر جگہ پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، علماء، ان کے طلبہ اور ان کا علمی ذخیرہ ہی دارالافتاؤں کے اندر اور علمی تعلیم گاہوں کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود بخود پھر تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو جاتی ہے۔ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح تقلید ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر امام شافعی کے طلبہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے جو ہے وہ علمی ذخیرہ وہاں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، وہ لوگ ان کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو پرانے مسائل ہیں، لیکن وہ جدید مسائل جن میں ان کی آراء موجود نہیں ہے، ان میں ایک عام بندہ جو سائنس کو زیادہ سمجھتا ہے، جیسے فواد چودھری صاحب ہے، سائنس کو زیادہ سمجھتے ہیں بنسبت اس کے جو مفتی صاحب ہیں ان کے مقابلے میں، تو کیا ان کی تحقیق قابل قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مسائل جدیدہ جو ہیں ان کے اندر اجتہاد کا دروازہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، بند نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں نہیں تھے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، تو اس کے مسائل فقہا نے لکھے بھی نہیں، اب ہیں تو ان کے مسائل بھی آئیں گے، اس کے اندر اجتہاد بھی ہوگا۔ پہلے زمانے میں نہیں تھا ہوائی جہاز، تو سفر کے مسائل دوسری نوعیت کے تھے جو پیدل چلنے سے متعلق تھے، اب چونکہ ہوائی جہاز سے سفر ہو رہا ہے، تیز ترین سفر ہو رہا ہے، تو اب مسائل اس کی متعلق ہوں گے۔ پہلے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس سے متعلقہ مسائل بھی موجود نہیں تھے۔ تو ہر زمانے کے جو مجتہدین علماء ہوں گے وہ اتفاق رائے سے، مثال کے طور پہ میڈیا ہے، تصویر ہے، بینکنگ ہے، ہزاروں ایسے مسائل روزمرہ کے ایسے ہیں جو پہلے زمانے میں موجود نہیں تھے، تو ان کے اوپر اس زمانے کے اہل علم اجتہاد کر سکتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے اس کی رائے کے بارے میں اخذ کریں گے مسئلے کو، اور پھر اس کے بعد وہ اہل علم کی جماعت کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا یہ من جانب اللہ حق اور صحیح راستہ شمار کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بہت ذہین ہوتا ہے، اس کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ذہین ہونا کافی نہیں ہے، ذہانت کے ساتھ ساتھ اجتہاد کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ علم تفسیر کے اندر مہارت ہو، علم حدیث میں مہارت ہو، اس کو عربی ادب کے اندر مہارت ہو، اس کو بلاغت کے اندر مہارت ہو، اس کو اسلوب قرآنی کے اندر مہارت ہو، اس کو بہت سارے 15 سے 20 کے قریب ایسے علوم ہیں جس کے اندر کامل دسترس چاہیے، تب جا کے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجتہد ہے۔ تو اگر تو واقعی کوئی ایسا ذہین آدمی ہو کہ جو ان تمام علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو اور وہ مسائل جدیدہ کے اندر اجتہاد کرتا ہے، اس کی بات بہت معتبر ہے۔ بالکل حضرت شیخ الاسلام مفتقی عثمانی صاحب کو دیکھ لیں،
اور دوسری دنیا کے اندر سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ دیگر علماء کرام کو دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، مصر کے اندر بھی ہیں، عرب کے اندر بھی ہیں، اور دیگر علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ اپنے علاقے کے اندر وہ علوم اجتہادیہ کے اندر کامل دسترس رکھتے ہیں، اور وہ مسائل جدیدہ کے اندر اپنی رائے رکھتے ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو جدہ کے اندر قائم ہے، اس کے اندر سارے ایسے ہی علماء کو اجتماع کر کے جمع کر کے ہی تو وہ رائے اور وہ ایک شورا بنائی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو مسائل جدیدہ کے اندر اجتہاد اور اس کے ذریعے سے استنباط اور اس کے ذریعے سے مسائل کا علم ہوتا رہے۔ تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو اور واقعتاً اس کے اندر علوم کاملہ ہوں تو بالکل وہ اجتہاد کر سکتا ہے مسائل جدیدہ کے اندر، اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ چاروں کو برحق بھی سمجھتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کبھی جو ہے امام شافعی کی کر لیں، کبھی امام مالک کی کر لیں، کبھی امام احمد صاحب کی کر لیں؟ دیکھیں اصل میں ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ تلفیق لازم آتا ہے۔ تلفیق کیا ہوتا ہے کہ میں ایک مسئلے میں اس کی رائے لے لوں، ایک مسئلے میں اس کی رائے لے لوں، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر میں مختلف ائمہ کرام کی رائے لیتا رہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اپنی نفسانیت پرستی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ جس مسئلے میں جس امام کی رائے مجھے ہلکی لگے گی، اس پر عمل کرنا آسان لگے گا، میں اس کی رائے کو لے لوں گا، حالانکہ اس کے اندر میرا دین پہ چلنا مقصد نہیں ہوگا، اپنے نفس کی سہولت مقصد ہوگی۔ تو سہولت دین دیتا ہے نا مفتی صاحب؟ دین بالکل سہولت دیتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ بالکل اللہ تعالیٰ بالکل آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی ایسی نہیں دینا چاہتے کہ جس سے دین بیکار ہو جائے۔ صحیح، یعنی دین پر چلنا آسان ہے، دین پر نہ چلنا یہ دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے دین کے اندر، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے فرمایا کہ آسانی ہے تمہارے لیے، تم بیٹھ کے پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے اور آسانی چاہیے، میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھے، لیکن وہ کہا مجھے آسانی چاہیے، مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ یہ آسانی اللہ نے نہیں دی، لیکن وہ تو پڑھ رہے ہیں نا، امام شافعی نے منع تھوڑی فرمایا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف جو ائمہ کرام کے درمیان میں وہ حلال اور حرام کا ہے، جائز اور ناجائز کا ہے۔ تو مثال کے طور پہ 3 طلاق ایک امام کے نزدیک 3 طلاق سمجھی جاتی ہے، تو میں اس امام کے پیچھے چلتا ہوں تو میں اس کی رائے کو لوں گا۔ اب دوسرے کے نزدیک وہ الفاظ طلاق ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور طلاق واقع نہیں ہوتی، اور میں مثال کے طور پہ اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ دین کو معطل کر دوں گا، یعنی میں نے اس کو ٹرم کر دیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے فلانے کا مسلک اختیار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر طلاق پڑتی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے، اس طرح کے اور بہت سے مسائل، میرے خون نکل گیا، بہنا شروع ہو گیا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب میں کہتا ہوں یار میرا وضو، خون چوٹ لگی تھی، خون نکل گیا، میں امام شافعی کا مسلک لے لیتا ہوں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میری نماز جائز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا مثال کے طور پہ رکا اور میں نے کسی عورت کو چھو لیا، او لامستم النساء، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک عورت کو چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ اب اس آدمی نے، اس کا خون بھی نکلا، اس نے امام شافعی کا مسلک لے لیا، اس نے عورت کو چھوا، اس نے کہا امام شافعی کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں امام ابو حنیفہ کا مسلک لے لیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں نتیجتاً جب یہ آدمی نماز پڑھے گا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز جائز ہے، نہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، لیکن چونکہ یہ نفس پرستی کے اندر مبتلا ہے، یہ تلفیق میں مبتلا ہے، یہ اپنی منمانی چاہی زندگی چاہتا ہے، تو اس کے نزدیک نماز جائز ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان تقلید شخصی نہیں کرے گا تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ ہر مسلک کے اندر جو نفس پرستی کی بات ہوگی، جو اس کے لیے سہولت کی بات ہوگی، جہاں اس پہ دین پہ عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ چیز اختیار کر لے گا اور اس کو سمجھے گا کہ میں شاید دین کے رستے پر ہوں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، لیکن وہ ترک دین ہے، وہ یسر دین نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یسر دین کا وعدہ کیا ہے کہ دین پر چلنا آسان ہے اور دین آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ترک دین کو کوئی انسان کہے یسر دین، کہ میں دین پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، سب سے آسان میرے لیے یہ ہے، تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ فجر میں ایک انسان کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں، مجھے اتنی آسانی چاہیے، مجھے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے فجر میں، تو کیا اللہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ تم نماز ہی نہ پڑھو، چلو تمہارے لیے دین آسان ہے؟ نہیں، ترک دین کو یسر دین کا نام ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم مختلف ائمہ کرام کی اقتداء کریں گے تو ترک دین لازم آئے گا، یسر دین لازم نہیں آئے گا۔ یسر دین تو اسی میں ہے کہ ایک انسان ایک کے پیچھے چل پڑے اور پھر آسانی کے ساتھ جو اس نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرتا رہے، کیونکہ ہم نے تحقیق سے، علی وجہ البصیرت، دلائل سے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس آدمی نے جو بھی مسائل بتائے ہیں، جو بھی اس نے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے منہج کے بالکل عین موافق ہیں۔ تو جو حنفیہ کا مقلد ہے وہ امام ابو حنیفہ کو
اسی طرح سمجھتا ہے، جو شافعی کا مقلد ہے وہ امام شافعی کو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے، جو امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے وہ امام احمد بن حنبل کو رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سمجھتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ متاخرین احناف جو بعد میں آئے، احناف کے پیروکار، انہوں نے مالک کے فتوے میں اس پہ پر فتویٰ دیا یا پھر امام احمد صاحب کے، کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے؟ پھر یہ الگ چیز ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خروج عن المسلک کرنا پڑتا ہے، لیکن خروج عن المسلک کرنے کا اختیار ایک عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو مفقود الزوج ہے، حیلۃ الناجزہ ایک کتاب لکھی ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر کھو جائے، حنفیہ کے نزدیک 90 سال اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اگر شوہر اس کا آ جائے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر کھو جائے، مسنگ پرسن جس طرح آج ہو جاتے ہیں، جی، رات ہی رات میں شوہر غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے کچھ گیا، زیادہ ہی ہو جاتا ہے آج کل تو بہت زیادہ واقعات ہیں مسنگ پرسن کے۔ تو مسنگ پرسن ہے، پتہ نہیں ہے یہ زندہ ہے، مر گیا، صحیح ہے، بیمار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اب ایسے آدمی کی بیوی کتنا انتظار کرے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ صرف 4 سال انتظار کرے، اگر 4 سال تک وہ نہیں آتا تو پھر یہ اپنا جو ہے نکاح کسی اور جگہ کر سکتی ہے، عدت گزارے اور دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، تقریباً حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے ناممکن تھا کہ ایک عورت کو اتنا صبر اور اتنا حوصلہ ہو کہ وہ 90 سال تک انتظار کرے، اس کی زندگی گزر جائے گی۔ تو اس لیے علماء نے پھر اس پر اجماع کیا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سرآنکھوں پر، لیکن اگر ائمہ کرام میں سے سب کا اجماع ہو جائے کہ امام صاحب کی رائے کو چھوڑ کر ہم صاحبین کی رائے لیں گے یا صاحبین کی رائے کو چھوڑ کر ہم امام شافعی کی رائے لیں گے، تو پھر وہی والی بات لا یجتمع امتی علی الضلالہ، صحیح، کہ علماء کا اجماع ہو جانا ید اللہ علی الجماع حجت ہے۔ تو یہ چونکہ حجت ہو جاتا ہے، اس لیے اگر اہل علم اس زمانے کے سب اہل علم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس مسئلے کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے چھوڑتے ہیں اور امام شافعی کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں یا امام مالک کی رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں حق یہی ہوگا کہ ان کی رائے پر اور علماء کے پیچھے چلا جائے۔ یہاں پر اس بات کی اجازت ہے بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، صحابہ کرام موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ کسی کی بھی اقتدا کر لیں کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے دادا کی نسل سے ہوتے ہیں، پردادا کی نسل سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے تو نہیں ہوتے نا۔ بیٹا ہونے کے لیے بیٹا تو میں اپنے باپ کا ہی ہوں، اور میرے باپ جو ہے وہ اپنے دادا کے بیٹے ہیں، نسل ہم ایک ہی ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی طرح ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی اقتدا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی اقتدا اس لیے تھوڑی کرتے کہ صحابہ نے کوئی ہمیں نیا دین دیا، اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا دین ہمیں دیا، انہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح انداز سے، بہترین انداز سے امت تک پہنچایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ ڈائریکٹ عمل کرنا ایک عام آدمی کے لیے ان کی احادیث سے مسائل کا اخذ کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہم نے درمیان کے اندر اہل علم کی اور علماء کی اور فقہاء کرام کی آراء کو ترجیح دی کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کو کس طرح پیش کیا۔ صحیح۔ تو ہمارے مجتہدین کرام جو ہیں وہ گویا کہ ایک طرح سے اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال آپ ایسے لیں جیسے کہ ڈسپینسری محدثین، صحیح، کہ جن کے پاس ہر قسم کے مسائل کی وافر مقدار میں دوائیاں اور علاج موجود ہیں، لیکن کون سی دوائی کس مرض میں کیا فائدہ دے گی اس کو بتانے کا اختیار صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس ہے۔ کوئی ڈسپینسری والا، دوائی بیچنے والا جب مرض کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی منمانی دوائیاں دے دیتا ہے تو وہ سامنے والے کے مزاج سے، حالات سے، اس کو کیفیات سے واقف نہیں ہوتا، تو وہ کمی زیادتی اس کے لیے مضر ہو جاتی ہے مریض کے لیے۔ اسی طرح ایک عام آدمی جب قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنا، نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ لا محالہ گمراہی کے اندر یا فرقہ ضالہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اہل علم کے اجتماع اور اہل علم کے اجماع کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ کسی امام کی رائے کو فالو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ امام کی رائے کو یا امام کو وہ خدا یا نبی سمجھتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی بات کو پہنچانے کا اوتھینٹک ترین ذریعہ میرے پاس یہ آدمی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے کسی بھی فن میں یا پھر کسی بھی علم میں، یہاں تک کہ اگر میں نے یہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا ہے تو ہم کسی قائد کو چنتے ہیں، کسی مرشد کو چنتے ہیں، کسی ڈرائیور کو چنتے ہیں یا پھر کسی کو اپنا بوس بناتے ہیں، لیکن سلام ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر جو دین اسلام کے اتنے عظیم رستے پر چلتے ہوئے بھی اپنی عقل کا سہارا لے اور کسی کی تقلید نہ کرے اور کسی کی پیروی نہ کرے۔
मास्सलाम।